کہ جو کائنات کی ہر ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ ذات کہ جو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک کا خدا ہے، وہ ذات کہ جو نہ صرف چند مخلوق، نہ صرف 18,000 مخلوقات بلکہ اشرف المخلوقات کا بھی خدا ہے، وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں پر اعلان کرنے کے لیے یہ عالم کون کا تخلیق فرمایا۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے شان، جن کی مقام اور جن کی حقیقت کو صرف رب العالمین کی ذات ہی جان سکتی ہے، وہ مصطفیٰ کہ جس کے لیے رب العالمین نے یہ عالم کون کا تخلیق فرمایا، رب العالمین نے یہ نظام عالم جن کے لیے بنایا، اور وہ ذات کہ جو رب العالمین کا محبوب ہے، رب العالمین کے پیارے نبی ہیں، اور کوئی عام نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ درود و سلام ہو حضور کی آل، حضور کی اصحاب، حضور کی ازواج پر اور تمام اولیاء امت پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، ہم تک جو فیضان پہنچا اور ہم تک جو دین اسلام جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف دین اسلام کو ارسال کیا، پھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ تک پہنچایا، وہ دین اس کی اپنی اصل شکل میں اور اصل حالت میں ہم تک پہنچانے والی ذاتیں کوئی اور نہیں بلکہ حضور کے اصحاب ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، اور اسی طرح وہ تمام اولیاء امت ہیں، علماء امت ہیں کہ جنہوں نے اس کاوش میں اپنی اپنی استطاعت و توفیق کے مطابق حصہ ڈالا۔ حضور غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی حسنی اور حسینی ارباب گیلانی سرکار اس قدر عظیم شخصیت ہیں کہ جس طرح تمام انبیاء کی سرداری رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو عطا کی ہے، اسی طرح تمام اولیاء جو غوث اعظم کے بعد آئے، رب العالمین نے ان تمام کی کا جو رحمت بنایا ہے، ان تمام کی سرداری رب العالمین نے غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی کو عطا کی ہے۔ حضور غوث اعظم ایک ایسے ولی ہیں امت کے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولی میری تعلیمات سے ہٹ کر ولایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ ولی حقیقت میں رب العالمین کا ولی نہیں بن سکتا، اس کے گمراہ ہونے کے خدشات رہتے ہیں، اور جو غوث اعظم کے در کا غلام بن جاتا ہے، رب العالمین اس کو حقیقی ولایت عطا کر دیتا ہے کہ وہاں سے اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ دراصل ولایت کی مہر جو لگتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے لگتی ہے۔ ایک نوجوان شخص تھا، دریا کنارے گزر رہا تھا، دریا کی روانی بالکل جاری و ساری تھی، اس کا پانی چل رہا تھا، بہہ رہا تھا، اس کی جو نارمل رفتار تھی وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنتی تھی۔ ایک جوان جو کہ بہت زیادہ بھوکا تھا اور فاقہ کش تھا، رب العالمین کا عبادت گزار بندہ بھی تھا، رزق حلال کی تلاش میں تھا، رب العالمین کی ذکر میں مصروف تھا، اس کی یاد میں مصروف تھا، دریا کنارے چل رہا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ دریا کے اندر ایک سیب، یا بعض نے لکھا کہ پورا سیب نہیں بلکہ اس کا ایک ٹکڑا پانی کے اندر تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ دراصل شیطان سے پہلے
گناہگار نہیں تھا. سب سے پہلا گناہ اور نافرمانی رب العالمین کی جس نے کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ ہے. تو شیطان چونکہ قرآن پاک کا کہنا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین کہ شیطان انسان کا کھلا اور واضح دشمن ہے، ہر ایک کا دشمن ہے. جاتے مستقیم سے، صراط مستقیم سے، راہ مستقیم سے انسان کو بھٹکانے کے لیے اپنی سازشیں کرتا رہتا ہے مختلف وسوسوں کی صورت میں. اگر سردی ہے تو ٹھنڈے پانی کی صورت میں، اور اگر گرمی ہے تو پسینے کے ڈر کی صورت میں انسان کو رب العالمین کی یاد سے غافل کرنے کی یہ کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن انسان کا ایک دشمن تو شیطان ہے، دوسرا جو اس سے بھی بڑا دشمن ہے اور یہ کہا جائے کہ اس قدر سخت دشمن ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان خود شیطان بنا. وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس ہے. اس کی خواہشات ہے کہ میں یہ کروں، اس کو چھوڑ دوں، میں یہ حاصل کروں، مجھے یہ فائدہ ہوگا. تو یہ ساری سوچیں جس کو کہا جاتا ہے اس کا نام ایک نفس ہے کہ اس قدر ظالم دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے کہ جس نے شیطان کو بھی شیطان بنا دیا. اب اس نے کہا تھا کہ رب العالمین میں تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، اس کی میں جاگ اٹھی تھی. تو وہ اس کی جو میں ہے وہ کہاں سے آئی؟ اس کی خواہشات سے آئی. اس کے نفس نے یہ چیز اس کے دل میں پیدا کی کہ تو ناری ہے، مگر تو کس طرح ایک خاکی کو سجدہ کر سکتا ہے جو کہ ایک مٹی ہے، تو اس کو کیوں سجدہ کرے گا؟ تو شیطان کو بھی جس چیز نے بھٹکایا دراصل وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ انسان کا نفس ہے. ہم سب کے اندر ہے. ہمارے دل میں بھی اکثر اوقات خیالات آتے ہیں، مسجد کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں، آذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے چونکہ ہمارا نفس نہیں مان رہا ہوتا. ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں اگر شہر میں ہیں تو خرید و فروخت کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اور اگر کسی کی دعوت پر گئے ہیں تو اس کے گھر پہنچنے کی ہمیں جلدی ہوتی ہے. تو وہ جو خواہش ہے انسان کے اندر جو پیدا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس ہے. تو وہ جوان جو کہ دریا کنارے سے گزر رہا تھا اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا، چونکہ بھوک لگنا بھی یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے کافی ان سے پہلے کہہ گئے ہیں کہ بھوک اس قدر خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کا مذہب، انسان کا ایمان تک خرید سکتی ہے. یہ بندے کو اس قدر مجبور کر دیتی ہے، اس قدر ظالم چیز ہے کہ بندہ جب بھوکا ہو اور اسے اگر چند لقموں کی حاجت آ جائے اور اسے بھوک لگی ہوئی ہو تو وہ مجبور ہو، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو تو وہ اپنا ایمان تک چھوڑنے پر مجبور ہو سکتا ہے. یہ اس قدر ظالم چیز ہے. اور اسلام میں اسی وجہ سے بعض جگہوں پر جو حرام چیزیں جو ہم نہیں کھا سکتے وہ حلال ہوئی ہیں. کیوں کہ انسان حرام تو کھا لے لیکن اپنا ایمان کبھی نہ گوائے، اپنا ایمان کبھی کسی کے ہاتھ میں فروش نہ کرے. تو وہ جوان بھوک کی شدت میں تھے، جب انہوں نے پھل سیب کا ٹکڑا دیکھا یا پھر پورا سیب تیرتا ہوا جب دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے توڑ کے کھا لوں. تو پانی چل رہا تھا، خطرہ تھا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں دیر نہ کر دوں اور یہ بہہ نہ جائے. فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، سیب کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کا ایک لقمہ کھا لیا. لیکن جب وہ لقمہ ابھی پیٹ کے اندر تک تو نہ گیا تھا، حلق سے ہی نیچے اترا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں، حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے دین کا پیروکار ہوں، لیکن یہ کیا عجیب بات ہے کہ میرا دین تو مالک سے اجازت لیے بغیر کھانے سے روکتا ہے. میں نے پتہ ہی نہیں کیا کہ یہ سیب اس کا اصل مالک کون ہے اور میں نے اسی طرح ہاتھ آگے بڑھا کر کھا لیا ہے. نادم ہو گئے. جو لقمہ حلق کے اندر چلا گیا وہ تو چلا گیا، اور ایک کتاب میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ابھی صرف چبایا ہی تھا، باہر نکال لیا، ہاتھ میں رکھا اور اسی سمت کنارے دریا کے چلنا شروع کر دیا.
چلے گئے آگے کہ پتہ چلے کہ یہ مالک اس دریا کا کون ہے، یہ سیب آیا کہاں سے ہے۔ جاتے جاتے جب آگے گئے، کافی مسافت کے بعد ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے جو بالکل دریا ندی کے کنارے ہے، اور اس باغ کے اندر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ پھل بھی سیبی کے درخت ہیں، سیبی کا پھل لگا ہوا ہے، اور پھر بعض درختوں کی شاخیں بھی ندی کے اندر ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو سیب کا ٹکڑا میں نے کھایا ہے یا جو لقمہ میں نے چبایا ہے، یہ یقیناً اسی باغ سے گیا ہوگا۔ باغ کا مالی اپنے کام میں مصروف تھا، اس کی توجہ اپنی طرف کی اس جوان ہے اور کہا کہ جوان یہ بتاؤ اس باغ کا مالک کون ہے، کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر ایک سیب کے بہ رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک سیب اگر اس مالک کو معلوم نہ ہوتا کہ اس کے باغ میں سیب بہ گیا ہے تو ظاہر ہے یا تو اس نے ضائع ہو جانا تھا یا کسی سمندری جانور کی اس نے خوراک بن جانا تھا، اس مالک کو اسے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ ان کا ایمان اس قدر متکبر اور مضبوط تھا کہ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں مالک سے اس کی اجازت طلب کروں۔ تو جب مالک کے پاس گئے تو مالک بھی کوئی عام نہ نکلا بلکہ رب العالمین کے پہنچے ہوئے کوئی ولی گزرے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نکلے کہ جن کا نام حضرت ابو صالح تھا۔ مالک نے جب مالک کے پاس بھیجا، بزرگوں کے پاس بھیجا تو جواب ان کے سامنے حاضر ہوا، اسلام دعا کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، آپ کا جو باغ ہے یہاں سے ایک سیب ٹوٹا ہے تو دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک کی شدت تھی، میں نے اس کا ایک لقمہ کھا لیا ہے یا کسی چبایا ہے اور وہ بھی میں ساتھ میں لے آیا ہوں، تو میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں اور معافی طلب کرنے آیا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر جو میں نے سیب کا یہ لقمہ کھایا ہے یا صرف چبایا ہے، آپ مجھے اس کی معافی دے دیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں باقی سیب کھا لوں، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں آپ کو یہ بھی واپس کرنے کا پریاس کروں۔ تو وہ بھی ظاہر ہے صاحب بصیرت ہے، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جوان کوئی عام جوان نہیں بلکہ کوئی رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہی ہے، کہ جوانی انسان کی ایک ایسی عمر ہے جس میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی رب العالمین کی کثرت کے ساتھ نافرمانیاں کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جوان کی جو توبہ ہے دراصل یہ شیوا ایک پیغمبری ہے، کہ انبیاء کرام نے جو دعوائے نبوت کیے ہیں، جو نبوت کی دعوت انہوں نے پیش کی ہے، وہ جوانی کے اندر ہی پیش کی ہے، اور انہوں نے رب العالمین کے اسلام کے علم کو بلند رکھنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اکثریت نے بے شمار قسم کی مشکلات کو، مسائل و آرام کو برداشت کیا، یہ اس قدر مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جوانی کی عمر میں انسان کو چونکہ عروج بھی رب العالمین نے دیا ہوتا ہے، رب العالمین نے اس کے رگوں میں دوڑتا ہوا جو خون ہوتا ہے اس کی گردش اپنے عروج پر ہوتی ہے، تو انسان کو حلال اور حرام کی تمیز بہت کم ہی آتی ہے، یا تو بڑھاپے میں جا کے آتی ہے، اور بچپنا تو چونکہ سمجھ سے درکنار ہوتا ہے، ہمکنار نہیں ہوتا، سمجھ سے دور بچنے کی عمر ہوتی ہے، لہٰذا انسان جوانی میں بہت ہی کم رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جو نوجوان ایسے بچے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی عمریں، ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے صرف کی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں نے کہا کہ یہ کوئی یقیناً عام بندہ نہیں ہے، جو سیب کے ٹکڑے کی معافی میرے پاس مانگنے کے لیے آ گیا ہے، یقیناً یہ کوئی عام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی آگے سے ڈرنا سا کرتے ہوئے اور مزاج میں ترقی لاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوان تم نے میری اجازت کے بغیر میرے باغ کا سیب کھایا ہے، میں تمہیں اس کی معافی نہیں دوں گا۔ یہ جوان ان کے پاؤں میں گر کے معذرت کرنے لگے کہ حضور اس طرح نہ کریں، قیامت کے دن مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں رسوا ہونا پڑے گا، رسول اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ میں ہوں بھی رسول اللہ کے آگ سے، کہ میں ایک سید زادہ ہوں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ میں بھی تو سید ہی ہوں لیکن میں تمہیں یہ معاف نہیں کروں گا۔ تو بہرحال جب ان کے درمیان یہ تنازع، یہ گفتگو کچھ زیادہ بڑھی تو ان بزرگوں نے ایک چیز پر رضامندی کا اظہار کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ 11 سال میرے باغ کی حفاظت کریں، کہ جس باغ کا آپ نے سیب کھایا ہے آپ 11 سال اس باغ کی مالی بن کے رہیں، اس باغ کی حفاظت کریں، اس کے بعد بھی میں سوچوں گا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں یا نہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس نوجوان کا ایمان کس قدر مضبوط ہوا ہوگا کہ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو کہتا کہ سیب کے
11 سال یا 10 سال 12 سال کی بھی روایات ہے، 12 سال تک میں آپ کی غلامی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک انکار کر دیتا اور کہتا کہ آپ معاف کرتے ہیں تو کریں، نہیں تو جائیں باڑ میں، لیکن میں آپ کی 11 سال تک غلامی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ نوجوان، وہ مرد مجاہد، وہ مرد صالح اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں 11 سال آپ کے باغ کی حفاظت کروں گا۔ تو 11 سال کا ایک لمبا عرصہ جب گزر چکا اور اس کے بعد حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت ابو صالح آپ نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، آپ نے میرے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ 11 سال آپ میرے باغ کی حفاظت کریں، اس کے بعد میں سوچوں گا اور پھر آپ کو معاف کر دوں گا، اگر آپ کی کوئی اور شرط ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے قبول ہوں۔ اب دیکھیں کہ پھر اپنا سر جھکا لیا کہ اگر آپ کی کوئی اور شرط ہے تو آپ وہ بھی میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، میں اس کو بھی پورا کر کے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو وہ حضرت ابو صالح آگے سے کہنے لگے کہ ہاں 11 سال آپ نے میرے باغ کی حفاظت کی ہے، اب ایک اور شرط ہے، وہ شرط اگر آپ پوری کر لیں تو میں اس کے بعد آپ کے آگے کوئی بھی شرط نہیں رکھوں گا، میں بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی طوالت کے آپ کو معافی عطا کر دوں گا۔ تو وہ نوجوان مرد صالح اس بات پہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ 11 سال غلامی کی ہے ایک بندے کے آگے، غلطی کیا ہوئی تھی کہ سیب کا ایک لقمہ صرف کھایا ہے یا پھر وہ بھی صرف چبایا ہے، بس یہ غلطی تھی۔ تو 11 سال ایک بندے کے آگے ملازمت کی ہے، اس کے بعد بھی اگلا کہتا ہے کہ ایک اور شرط ہے وہ پوری کرو گے تو معاف کروں گا۔ کہنے لگے کہ آپ حکم کریں گے آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ تو دوسری شرط ان بزرگوں نے جو ان کے آگے رکھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے لیکن وہ معذور ہے۔ جوان نے پوچھا کہ کیا معذوری ہے ان کی؟ بزرگ آگے سے کہنے لگے آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے وہ سن نہیں سکتی، پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، اس قدر اپاہج ہے، اور بات کرنے میں بھی وہ توتلی ہے، وہ جاندار طریقے سے اور فراوانی سے گفتگو نہیں کر سکتی روانی کے ساتھ۔ آپ اگر اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں میری معذور بچی کے ساتھ، تو میں اس نکاح کے بدلے میں آپ اس شادی کے بدلے میں جو آپ نے میرے باغ کے سیب کا ایک ٹکڑا کھایا ہے میں آپ کو اس کی معافی دے دوں گا۔ وہ مرد مجاہد اس بات پہ بھی راضی ہو گئے، مرد صالح۔ جب ان کی شادی ہو گئی، اب دیکھیں کہ شادی بھی انسان کا ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جس شخص کے ساتھ یا جس عورت کے ساتھ جس لڑکی کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہو، وہ بولتی گفتار بھی اس کی اچھی ہو، اس کا چلن بھی اچھا ہو اور اس کی تعلیم بھی اچھی ہو۔ تو ایک معذور لڑکی جو کہ زبان کے ساتھ بول نہیں سکتی، جو پاؤں کے ساتھ چل نہیں سکتی اور ہر طرح کی اس کے والد نے کہا کہ اس کے اندر عیوب ہیں، اس کے ساتھ شادی کرنے میں بھی وہ راضی ہو گئے۔ شادی ہو گئی، جب کمرے میں جانے لگے اپنی زوجہ کے کمرے میں تو گئے تو جھٹ سے فوراً سے باہر آ گئے، ان بزرگوں کے قدموں میں آ کے گر گئے کہ شاید آپ نے مجھے کسی غلط کمرے میں بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہی تمہاری زوجہ ہے، آپ اسی کے ساتھ تم نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ تو نوجوان نے آگے سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو میری ہونے والی بیگم ہے، جو آپ کی بیٹی ہے، وہ پاؤں سے معذور ہے لیکن یہ تو چلنے کے قابل ہے، یہ تو بالکل اچھے طریقے سے چل سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، تو یہ تو اچھے طریقے سے مجھے دیکھتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ منہ سے بول نہیں سکتی، تو یہ تو اچھے طریقے کے ساتھ بول سکتی ہے بالکل روانی کے ساتھ۔ آپ نے کہا تھا کہ سن نہیں سکتی، تو یہ تو ہر بات سن سکتی ہے، لہٰذا آپ نے مجھے کسی غلط جگہ پہ بھیج دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نوجوان دراصل میں نے اس کی جو معذوری گنوائی تھی وہ اس وجہ سے نہیں گنوائی تھی کہ جو دنیا کی معذوریاں ہیں وہ ان میں مبتلا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، کہ اس نے اپنے کانوں سے جب بھی سنا ہے کسی کی غیبت نہیں سنی بلکہ قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے، اس نے اپنے منہ سے جب بھی بولا ہے جھوٹ نہیں بولا، یا تو رب العالمین کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا پھر سچ بولا ہے، یا اپنے پاؤں سے جب بھی چلی ہے کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی، بلکہ اگر اٹھی ہے یا وضو کے لیے یا نماز کے لیے یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، تو ان تمام چیزوں کی بنا پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معذور ہے، کہ یہ گناہ کی طرف چل کے نہیں جا سکتی، یہ بہری ہے کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، یہ گونگی ہے کہ اس نے کبھی اپنے منہ سے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ان تمام نیکیوں کی
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نوجوان شوہر کس قدر عظیم انسان ہے کہ ایک لقمہ وہ بھی غلطی سے کھایا ہے، جان بوجھ کے نہیں کھایا، غلطی سے کھایا، اس کی معافی کے لیے 11 سال ایک آدمی کے آگے غلامی کی اور پھر معذور عورت کے ساتھ شادی پر بھی رضامندی اختیار کر لی۔ اس قدر رزق حلال کھانے والا مرد، اور پھر عورت کس طرح کی ہے کہ کبھی بھی اس نے کسی کی غیبت نہیں کی، منہ سے جھوٹ نہیں بولا، رب العالمین کے حکم کے علاوہ وہ کبھی اپنے کمرے سے باہر تک نہیں نکلی۔ تو جب اس طرح کا مرد ہو اور اس طرح کی عورت ہو، جب میاں بیوی اس قدر نیک ہو اور اس کے حلال کا اہتمام کرتے ہو، تو پھر ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے دنیا اس کو غوث اعظم کے نام سے جاتی ہے۔ اور پھر اولاد اس قدر عظیم ہے کہ بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں، وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اگر اس کی تعلیمات میری تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، اگر اس کی گردن پر میرا پاؤں نہیں ہے، اگر وہ میری بارگاہ کا غلام نہیں ہے، تو اس کی ولایت رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب معراج کا واقعہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق چونکہ ایک اونچا جنگل تھا، تو رب العالمین نے وضو کو اختیار کے دیا۔ میرے لیے امت کے لیے ایک سبق کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، حضور اگر چاہتے تو براق پر سوار ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت عالم ارواح سے جو روح پیش کی گئی کہ آپ جائیں اور رسول اللہ کے مبارک نالین کے نیچے اپنا کندھا رکھیں کہ آپ کے کندھے پر چڑھ کر رسول اللہ براق پر سوار ہوں گے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حضور غوث اعظم تھے۔ تو پھر مورخین نے لکھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو رسول اللہ کے نالین کا نقشہ جو آج بھی اپنی ظاہری حالت میں ہم سب کے سامنے ہم اکثر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ نقشہ، وہ نالین کا جو تصویر تھی، وہ جو حجم تھا، وہ حضور غوث اعظم کے کندھے پر ثبت تھا، بالکل موجود تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث اعظم جو کہ 11 والی سرکار ہے، آپ کا سبق آج ہم نے صرف 11ویں کے ختم تک یا پھر 11ویں کے لنگر تک محدود کر دیا ہے۔ حقیقت میں غوث اعظم کی، ان کے والدین کی جو تعلیمات تھی وہ رزق حلال تھی، وہ دین اور دنیا کا کام تھا۔ اچھا 11ویں کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو 11ویں شریف ہے، حضور غوث اعظم ہر ماہ چاند کی 11 تاریخ کو لوگوں کو لنگر نہیں کھلاتے تھے، مطلب لنگر بھی کھلاتے تھے، لیکن وہ جو درس ہوتا تھا وہ درس قرآن ہوتا تھا، تو کافی ساری تعداد ہوتی تھی، بہت زیادہ مجمع بن گیا، اس لیے آپ نے ہر ماہ چاند کی 11 تاریخ اس کے لیے متعین کر دی۔ تو جب بھی ہر ماہ چاند کی 11 تاریخ کو لوگ آتے تھے تو لنگر بعد میں کیا کھاتے تھے، بلکہ دین مصطفی کا اور دین اسلام کا علم پہلے حاصل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے یہ عظیم ولی لوگوں کو صرف اور صرف جسمانی لنگر نہیں بلکہ باطنی لنگر بھی عطا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضور غوث اعظم کے مشن پر چلنے والے دین اور دنیا کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو دراصل حضور غوث اعظم کو ہم نے لنگر تک ہی محدود کر لیا ہے اور پھر ان کی 11ویں تک ہی محدود کر لیا ہے۔ حقیقت میں حضور غوث اعظم کا جو مشن ہے، ان کے والدین کا، ان کے آباء و اجداد کا، اور اسی طرح مصطفیٰ تک کا جو مشن ہے وہ دین اسلام کی خدمت ہے۔ انسان کی زندگی بالکل مختصر ہے، ہمیں ایک لمحے تک کا نہیں پتا کہ کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، لہٰذا کوشش کریں حضور غوث اعظم کے ساتھ وفا کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ سچی محبت کریں، اور پھر غوث اعظم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ہم کما حق کو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ ہماری آنکھیں جب بھی بند ہوں گی قیامت کے دن ہمیں مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو آج بھی یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ رب العالمین کا یقیناً کرم ہے، تو یہ رب العالمین کی مہلت بھی ہے کہ آج وقت ہے، جو کمانا ہے کما لو، قیامت کے دن ورنہ تمہیں رسوائی ہوگی۔ رب العالمین ہمیں سے ایمان ہوئے حضور غوث اعظم اور اسی طرح کی دیگر نفوس قدسیہ پر کی تعلیمات پر عمل